نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بارے میں ذکر فرماؤں گا جو ایک قتل کی تحقیق کرنے کے متعلق تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک ڈیتھ لے کر آیا۔ جو نوجوان لڑکا تھا جو راستے پہ پڑا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کروائی۔ تحقیق کروانے پر قتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گیا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قتل کی خبر گیری میں میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف 1 سال ہی نہیں گزرا، صرف 1 سال ہی گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قتل کی تحقیق کروا دی کہ دیکھا گیا کہ اسی جگہ پہ ایک نومولود بچہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں لے کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ ابھی اس قاتل کا پتہ ضرور پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ایک عورت کے حوالے کر دیا۔ اس کو کہا کہ اس کی پالنا کرو اور اس کی خدمت کرو، اس کا خرچہ جو ہوگا اس کا خرچہ میں دوں گا۔ تو اس بچے کی پالنا کے ساتھ، خدمت گیری کے ساتھ اس کی CID بھی کر لینا، یعنی یہ دیکھ لینا کوئی ایسی عورت تو نہیں آتی یا اس سے کوئی ایسی عورت تو پیار تو نہیں کرتی، یا کوئی ایسی عورت یا کوئی شخص ایسے جو اس سے پیار بھی کرتا ہو اور سینے بھی لگاتے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد اگر کوئی پیار کرتا ہے، سینے لگاتا ہے تو مجھے ضرور بتلا دینا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بچے کو جب بڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت آئی، یعنی ایک لونڈی آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ لڑکا مجھے دکھا دو، میرے طرف لے کر آ، اور اس لڑکے کو میرے طرف لے کر آ اور میں اس کو دیکھ کے اطمینان کر کے واپس کر سکوں۔ اس عورت نے کہا ہاں ضرور اس کو لے کر جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اور وہ لونڈی اس بچے کو ساتھ لے کے گئی اور اس کی نگران یعنی پالنے والی عورت بھی اس کے ساتھ چلی۔ جب اس عورت نے اس بیگم کے سامنے اس بچے کو لایا تو اس عورت نے اپنے بچے سے پیار بھی کیا اور سینے سے بھی لگایا۔ وہ عورت اصحاب رسول میں سے تھی، ایک بوڑھی انصار کی بیٹی تھی۔ جب بچے کی نگران عورت نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر اس عورت کے گھر راہ چل گیا۔ دیکھا گیا کہ جب اس کے گھر طرف روانہ ہوا اور گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا اور یہ فرما رہا تھا کہ اے فلاں کا بیٹا، تجھے فلاں کی بیٹی نے کیا کیا؟ اسی شخص نے کہا اے امیر المومنین کہ وہ تو اللہ کے حقوق کی محافظہ تھی
اور نماز کی پابند تھی اور اپنے والدین کے حقوق کی محافظہ تھی، دین کے قائم کرنے والے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے ملوں اور اس سے نیکی کا اور شوق دلاؤں۔ اس بوڑھے شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹی کے ساتھ ملنے کی اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بوڑھا شخص ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے سوا وہاں کوئی تیسرا شخص نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکالی اور فرمایا، سچ سچ بتا کہ ورنہ تمہارا گردن اڑا دوں گا۔ اسی عورت نے فرمایا، امیر المومنین کچھ صبر کرو، اللہ کی قسم میں تجھے سچ بتاتی ہوں کہ ایک میری پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، آتی جاتی تھی، اور اس عورت نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور میں نے اس کو اپنا ماں بنا لیا۔ ماں کی طرح بیٹی کی طرح وہ میری خدمت کیا کرتی تھی، میں بھی اس کی ماں کی طرح خدمت کیا کرتی تھی۔ اور ایک دن اس نے مجھے کہا، اے بیٹی، میں سفر پہ جا رہی ہوں اور میرے پاس میری ایک بیٹی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ وہاں مجھے جدا اور چھوڑ کے بچھڑ نہ جائے، اسی لیے میں چاہتی ہوں واپسی تک اپنی بیٹی کو آپ کے پاس رکھوں۔ تو اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اس کے پاس اپنی بیٹی کو رکھا اور وہ حقیقت میں لڑکا تھا۔ اس کو لڑکی کا لباس پہنا کر میرے ہاں اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور مجھے اس میں کبھی بھی یہ شک شبہ نہیں ہوا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، کیونکہ وہ اس کا چلنا پھرنا اور اس کا لباس لڑکیوں کا تھا، تو اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ شاید یہ لڑکی ہے، حقیقت میں وہ لڑکا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور یہ میرے اوپر آ گیا، اور میرے پاس اس وقت بلکہ ہمیشہ میرے پاس ایک چھری ہوا کرتی تھی۔ جب یہ میرے پاس آیا، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے میں نے کیا کہ وہ جو تیز دھار چھرا میرے پاس تھا میں نے اٹھا کے اس کا کام پورا کیا، اور اس نے میرے سے اپنی شہوت یعنی ہوس پوری کی، اور میں نے اس کا کام پورا کیا، اور میں نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو یعنی اس کی ڈیتھ کو راستے میں پھینک دیا، اور جہاں سے وہ آپ کو ملا۔ اور جب میں حاملہ ہو گئی اور اس کے بعد جب میں نے بچے کو جنم دیا تو میں نے اپنے بچے کو بھی وہاں سے اسی جگہ پہ وہاں پہ پھٹا کر کے یعنی پھینک کر آئی۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ کی قسم میرے علم میں یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قتل کے تحقیق میں فیصلہ کرنا۔ تو یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی۔ اللہ کی قسم 1 سال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا کو بیکار یعنی ویسے نہیں چھوڑا۔ اس دعا کا ثمرہ 1 سال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر کے دکھوایا۔ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں ان صحابہ کی طرح، اولیاء کی طرح اور علماء کی طرح، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں کو بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو رد نہیں فرمایا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔